وہ جس وقت عطا اللہ شاہ بخاری کے خلاف کیس چلا ہے تو اس نے یہ پلی لی، یہ سن 34 کی بات ہے، 34 میں آرار کا جلسہ ہوا تھا وہاں قادیان۔ انہوں نے بڑی غلط قسم کی باتیں کی، بڑی بکواس کی، تو اس کی بنا پر ان کے خلاف کیس چلایا گیا اور اس میں اسپیشل میجسٹریٹ مقرر ہوا دیوان سکھانند، تو گرداسپور میں اس کیس کی سماعت ہوتی تھی عطا اللہ شاہ بخاری کے خلاف۔ تو انہوں نے 3 مثلیں بھی قضا سے منگوائیں یہ ثابت کرنے کے لیے، مولوی عبدالرحمن صاحب جٹ مرحوم کو بلایا، وہ ناظم قضا تھے، اور 3 مثلیں ان کے ساتھ منگوائی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ انہوں نے اپنی عدالتیں قائم کی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ ہے، اور یہ کرکیاں بھی کرتے ہیں باقاعدہ، اور وصولیاں جیسے عدالت میں کروائی جاتی ہیں اس رنگ میں کرواتے ہیں۔ میں بھی قاضی تھا، تو اتفاق سے وہ 3 مثلیں تو مولوی عبدالرحمن صاحب جٹ نے مجھے بھیج دیں، تو آپ وہ ان کی تعمیل نہ ہوئی، وہ نہ آئے تاریخ مقررہ پر۔ تو دیوان صاحب کہنے لگے عدالت کے ایک ہی بات ہے، مثلیں پیش ہی کرنی ہے، اگر وہ نہیں آ سکے، ان کی تعمیل نہیں ہوئی تو آپ پیش کر دیں، آپ ہی تو قاضی ہیں۔ اب میں نے اس کو معمولی بات سمجھا، لیکن جس وقت وہ مثلیں آئی تھیں میرے پاس تو اس وقت میں نے ان کو چیک کیا، تو اس میں ایک مثل میں اوپر لکھا ہوا تھا کہ 10 آنے یا 12 آنے کا کورٹ فیس چارج کیا گیا۔ میں نے کہا دیکھیے یہ کلرک کو کیا سودی ہے، اس نے پوری مشابت کر دی قائم۔ شوق پیدا ہوا کہ یہ عدالتی کارروائی۔ میں نے وہ اپنے قلم کے ساتھ اوپر سے پھیر دیا، قلم پڑا نہ جائے، وہ اوپر کے صفحے پر تھی، یعنی اوپر سے گتا تھا، گتے کھولتے ہی پہلے صفحے پر۔ اب مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ اس کا کوئی اثر ہوگا یا یہ کہ مجھے پیش ہونا پڑے گا، کوئی وہم تک نہیں تھا اس وقت، اور اس کو غلط سمجھتے ہوئے میں نے اس کو کاٹ دیا کہ یہ غلط ہے۔ وہ تو خط و کتابت کے لیے دیتے تھے پیسے، قضا خط و کتابت کرتی تھی، تو بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے خرچ کریں ہم، تو فری کین سے پیسے لے لیتے تھے خط و کتابت کے لیے، یا نقل بنا کر دینے کے لیے نہیں، وہ اس کے الگ ہوتے تھے، اور یہ خط و کتابت کے لیے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچانک ہی کہ آپ پیش کر یہ پیش ہی کرنی ہے، میں نے کہا چلو میں کر دیتا ہوں۔ میں نے پیش کر دی، وہ بھی آنوس ہوتا ہے بطور گواہی پیش کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی ہیں قضا کی، میں نے کہا ہاں قضا کی ہے، تو یہ آپ پیش کرتے ہیں؟ ہاں میں پیش کرتا ہوں، چلیے دے دی۔ اب جرا شروع ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ کچھ کٹا ہوا ہے، ایسے ہی انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے کہا کہ آپ کو یہ تو نہیں پتہ ہوگا اس کے کیا نیچے لکھا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ خیر اس پر تو ان کو کوئی شک نہیں پڑا، کوئی شبہ نہیں ہوا، چپ کر رہے کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو نہیں پتہ ہوگا آپ کو کس نے کاٹا ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا اس کا طریقہ اختیار کروں، تو دیوان سکھانند نے لکھانا شروع کر دیا آئی ڈو ناٹ نو، کہنے لگا نیچرلی ناٹ، یعنی اس کو کیا پتہ ہے، یہ نیچرلی ناٹ کہہ کر لکھانا شروع کر دیا آئی ڈو ناٹ نو۔ یہاں تک جب وہ پہنچا تو میں سمجھا اس طرح محسوس ہے زمین سے لے کر آسمان تک اندھیرا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے، میں نے روک دیا فوراً، مجھے پتہ ہے، آپ یہ نہ لگائیں۔ کہنے لگا پھر آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ کہنے لگا ایز اے لائر یو نو دیٹ اٹ مسٹ بی آنسرڈ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں نے کیا ہے۔ تو سرکاری وکیل تھا، وہ جینی تھا، وہ کودا، کہنے لگا مرزا صاحب ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ، یو کین بی سینٹ بیہائنڈ بارس، یور لائسنس کین بی کینسلڈ۔ میں کہا ڈزنٹ میٹر جینی صاحب، if for the sake of truth both these things are done, I don't worry about it۔ اب وہ دیوان سکھانند بھی میری طرف دیکھے، لکھنا پڑا اس کو کہ میں نے کیا۔ تو بہرحال اس کے متعلق پھر آر کے ایک وفد گیا ڈی سی کے پاس کہ اس کے لائسنس کی کینسلیشن کیا، وہ تھا مراٹھا سری نگیش۔ لیکن میں نے ایک خواب اس سے پہلے دیکھی تھی، وہ پوری ہو گئی اسے نظر سے۔ 2-3 دن پہلے میں نے اس کا پتہ نہیں سمجھا، نہ اس نے نہیں سمجھا کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ میں اپنے کمرے میں ہوں تو حضرت مسیح موعود صاحب کی جو کتاب ہے الماریوں کی، اس کو آگ لگ گئی۔ میں نے جلدی سے اس کو پانی ڈال دیا، اس کو بتا دیا۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ اگر یہ بیان میری طرف سے رہا تھا تو
اپنے ہاتھ سے گویا تعلیم کو میں نے آگ لگا دی. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ویسے محفوظ. وہ پھر گئے تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا. اور پھر وہ اور بھی انہوں نے کیا لیکن نہیں. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بار روم میں یہ دھوم مچ گئی کہ اس نے یہ بیان دیا ہے وہاں. تو وہ ہمیشہ ہی پھر مجھ پر ایسا اعتماد کرنے لگے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولنا ہی نہیں. عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک دو تقریر میں کہا کہ میں نے اسے سچا آدمی نہیں دیکھا. پھر یہ ڈی سی تھا پی کے کال آئی سی ایس تھا, وہ ڈلہوزی گیا تو یہ سین کیس کے بعد آیا تھا, اس واقعہ کے بعد. لیکن عام رویے کے لحاظ سے اس نے صاحب سے ملا تو اس نے کہا کہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ سچ بڑا بولتا ہے. تو میں وہاں گیا ڈلہوزی صاحب کے میں. تو وہاں حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے کہنے کے مبارک کو میں نے کہا کہ ڈی سی یہ کہہ کر گیا تم کو. میں نے کہا ڈی سی کہتا ہے نہ کہتا بات تو ایک ہی ہے. تو اس طرح یہ اس کیس میں ہوا, لیکن مجھے اس کا کوئی نقصان نہ پہنچا. خدا اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا اور فائدہ پہنچا ہمیشہ.